یہ دونوں کون؟ حسن و حسین سے محبت کرتا ہے. من احبنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احب حسینی فرمایا جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے. فرمایا واباہما وامہما فرمایا جو ان کی ماں سے محبت کرتا ہے، جو ان کی باپ علی سے محبت کرتا ہے، جو ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں کانا معی درجتی یوم القیامہ. فرمایا حسین سے محبت کرنے والا، علی سے محبت کرنے والا، فاطمہ سے پیار کرنے والا، امام حسن و حسین سے محبت کرنے والا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. کیا بات رضا اس چمنستہ میں کرم کی کیا بات رضا اس چمنستہ میں کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن زہرا ہے کلی جس میں حسین اور. تو کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے؟ جو علی سے محبت کرے، جو فاطمہ سے محبت کرے، جو حسن و حسین سے محبت کرے، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. بتاؤ قیامت کے دن جو حسین سے محبت کرے گا وہ آقا کے ساتھ ہوگا، جو حسن سے محبت کرے گا وہ آقا کے ساتھ ہوگا. چموٹا والے تم نے، حسینی کمیٹی والے تم نے اس جلسے کو سجا کر بتا دیا ہے کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں. قیامت کے دن میں مصطفیٰ جان رحمت سے شفاعت کرواؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے حسین کے صدقے ہماری مغفرت ہوگی، حسن کے صدقے ہماری مغفرت ہوگی. اور جب بات آئی ہے آل نبی اولاد علی کی، تو ایک بات اور بتاؤ، حب علی کی سند یہاں کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی. ایک حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں. جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے، توجہ سے اس بات کو سنیے گا، تو اس وقت ان سے حب علی کی سند پوچھی جائے گی. کیا پوچھی جائے گی؟ حب علی کی سند. کیا مطلب؟ پوچھا جائے گا کہ تیرے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں. لیکن مولا علی اسے دیکھیں گے قیامت کے دن تو پہچان لیں گے، ارے یہ تو میرے بیٹے کا ذکر کرنے والا ہے، یہ تو ذکر حسین کی محفل سجانے والا ہے. ارے ایک زبان میں کہوں تو یہ تو ایک کمیٹی والے ہیں جو چموٹا کی سرزمین پر ذکر حسین کی محفل سجانے والے ہیں. اب جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اس کو تو علی جنت کا پروانہ دے دیں گے. لیکن جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی اسے جنت کا پروانہ نہیں ملے گا. لیکن ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو، اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر. غور سے بولیے کون ہے؟ ابو بکر. ایک مرتبہ ابو بکر نے دیکھا تو مسکرا کر فرمایا تھا علی میرے مصطفیٰ نے ایک بات فرمائی ہے جو مجھ سے ہی فرمائی ہے، راوی اور کوئی نہیں، میں ہی راوی ہوں. ابو بکر نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے تو علی کی محبت پوچھی جائے گی. یہ آقا نے کہا. کس نے کہا؟ آقا نے. لیکن جب ابو بکر نے حدیث بیان کی تو پھر مولا علی بھی خاموش نہ رہے. مولا علی نے فرمایا، مولا علی نے کہا کہ ابو بکر تجھ سے تو آقا نے حدیث بیان کر دی، مجھ سے بھی حدیث بیان کی ہے میرے مصطفیٰ نے. کیا حدیث بیان کی؟ تو ابو بکر علی فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ علی جب تو جنت کا پروانہ دینا، یعنی جنت کا ٹکٹ دینا، تو دیکھ لینا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار نہیں ہوگا اسے جنت کا پروانہ نہ دینا. پتا چلا جنت میں جانے کے لیے ابو بکر کا پیار بھی ضروری ہے، علی کی محبت بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. ہم سینہ پیچھنے والے نہیں ہیں جو علی 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 کہہ کے سینہ پیچھے، ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. کسی نے کہا تھا، معلوم ہے کیا کہا تھا؟ کسی نے کہا تھا کہ ماتم اگر تمہارے نزدیک جائز ہے، سنیے گا اس بات، ماتم اگر تمہارے نزدیک جائز ہے تو آج کے دور میں یہ پلیٹ چھری یہ سب چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ بندوقیں اٹھا کر مار لیتا.
तो मिली कि अगर तुझको हुसैन इब्न अली से इतनी मोहब्बत है फिर इंजेक्शन लेकर काहे ना जा रहा है? ये प्लेट मारने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट AK-47 ला लो, एक बार माथे मारे सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रही है? तो अगर मातमी करना है तो गोली बंदूक चलाया जाए ना, ताकि सब एक ही बार में खत्म हो, दूसरे साल पूरे शिया खत्म, अब सिर्फ सुन्नी बचे, पूरे शिया दूसरे साल खत्म। एक दूसरे को उड़ाएगा खत्म हो, बताइए एक दूसरे को उड़ाएगा खत्म होगा क्या? अब कौन बचेगा? सिर्फ सुन्नी बचेगा। अब जब सुन्नी बचेगा तो जिक्र हुसैन की महफिल सजाकर हुसैनी बनने का सबूत देगा। समझ रहे ना? ये हुसैनी बनो यार, हुसैनी बनो। ये सीना मत पीटो, बल्कि सीना पीटने वालों को बताओ कि सीना तो वो पीटे जिसकी हार हुई है, सीना तो वो पीटे जो हार गया हो। अरे मेरा हुसैन तो नेज़े पर चढ़कर भी जीत गया। सुभान अल्लाह, हुसैन तो नेज़े पर चढ़कर भी जीता है। अब पूछोगे कैसे जीता है? सवाल पैदा होगा कैसे जीता है? तो मैं कहूँगा चमोटा में हुसैन का जिक्र हो रहा, यही तो सबूत है। आज मुहर्रम की तारीख में जब से आप पैदा हुए सबसे उम्र ज़्यादा चचा कौन है यहाँ? चलिए हम आगे ही अल्लाह आपकी उम्र को और लंबी करे, इतनी लंबी करे कि जितनी उम्र आपकी अभी और हो। सबसे ज्यादा हम चचा को मानते हैं और ऐसे में सलामत वाली जिंदगी आपको समझ लो। आपको मैं कहता हूँ चचा, आप इतने दिन से जलसा सुन रहे हैं, यादे यजीद कॉन्फ्रेंस में कभी गए हैं क्या? यादे यजीद कॉन्फ्रेंस कभी मनाया गया है क्या? यजीद के नाम से कभी जलसा सजा है? देखो पीछे वाले चचा बता रहे हम भी उम्र दराज है, समझ रहे हैं? चचा बता रहे हम भी उम्र दराज है, दोनों सबूत देंगे। अच्छा अल्लाह बढ़िया, क्या बात है? बड़ा मुतअज्जिब मैं हूँ इस मामले को देखकर। ऐसे होते थे पुराने लोग जो खटते थे, दिन में मेहनतें करते थे और सादा खाना खाया करते थे। आज हमने इतना मटन चिकन खाया है कि कितना बंदा तो चलने में सोच रहा कि वहां से जाए, अंदर से मटन और चिकन की आवाज आने लगती है। अब ना चल रहे, अब बैठ चुके। ये मामला बैठ गया, ये भी बढ़ा दिया है। तो मटन चिकन से भी परहेज करना जरूरी है। खाइए लिमिट के मुताबिक खाइए, बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। और याद रखिए ये सेहत बहुत बड़ी नहीं है। मैं भी इसी कोशिश में लगा रहता हूँ कि लोग अपने फैट को कम कर, तो लोग बोले खुदे नसीहत करो, खुदे मोटा था। समझ रहे हैं? देखिए रात के आखिरी पार में मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना नबी पाक की सुन्नत है, किसी के पाप की सुन्नत नहीं। समझ रहे ना? इसलिए मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करेंगे, मुस्कुराएंगे। समझ रहे? तो देखिए ये साहबजादे हैं, ये वालिद हैं। आपने चचा कभी भी यादे यजीद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है? नहीं ना। कितने साल गुजर गए आपको ये कॉन्फ्रेंस देखे हुए? शुरू से अब तक किस तरह की महफिल? एक दौर ऐसा भी था कि मुफ्ती आजम जी, एक दौर ऐसा भी था शरीफुल हक नदी आते होंगे, एक दौर ऐसा भी था अल्लामा शबुल कादरी आते होंगे, एक दौर ऐसा भी था कि जमाले मिल्लत आया करते होंगे, एक दौर ऐसा है कि हमारे उलमा आ रहे हैं। और जब हम चले जाएंगे तो हमारी नस्लें इमाम हुसैन का जिक्र करते होंगे। मैं कहता हूँ यही तो हुसैन की जीत है, यही तो यजीदियत की हार है। इसी को तो कहते हैं कत्ले हुसैन असर में मर गई, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब यजीद तख्त पर बैठा और यजीद खत्म हो गया, नामो निशान उसका मिटा, तो उसका बेटा तख्त पर बैठा। यजीद बिन मुआविया नाम था उसका, समझ रहे? उसका नाम था मुआविया बिन यजीद, उसका नाम था मुआविया और बाप का नाम था यजीद। और एक है हजरत अमीर मुआविया, गलतफहमी में ना रहिए। आजकल हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से लोगों का ज़हन खराब किया गया। कुछ पादरी किस्म के लोग, कुछ मिनहाजी किस्म के लोग, जिन्होंने ये नजरिया देने की कोशिश की कि अमीर मुआविया नौजुबिल्लाह माफी की। याद रखिए किसी भी सहाबा पर उंगली उठाओगे
तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी नस्लें। इसीलिए सहाबा पर कभी भी तबर्रा न करना। कोई भी सहाबा हो, अल्लाह ने तमाम सहाबा के लिए जन्नत का वादा ले लिया हुआ, कुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना। इसीलिए अमीर मुआविया की शान बड़ी है। दावत इस्लामी वालों ने जब अमीर मुआविया का उर्स किया तो कुछ लोगों ने कहा मुआविया का उर्स क्यों किया? इसका जवाब मैं मुख्तसर दे दूं और आगे बात निकली है। याद हुसैन कॉन्फ्रेंस है तो ये हुसैनी वही होगा जो सहाबा से मोहब्बत करेगा, और जिसके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ होगा वो हुसैनी नहीं होता, वो राफ़ज़ी कुत्ता होगा। समझ रहे ना? वो राफ़ज़ी कुत्ता होगा। सहाबा से कभी भी बुग़्ज़ न रखें। आप बताइए दावत इस्लामी तहरीक बनी 80 में 70 में, उस वक्त से ये तहरीक थी। कभी भी अमीर मुआविया को उर्स नहीं बनाया गया। बाद में आकर उर्स क्यों मनाया गया? जब भी किसी शख्सियत पर आवाज उठाई जाएगी तो मेरे मुस्तफा की हदीस से याद रखिएगा कि जब फितने फैलने लगे तो उलमा अपने इल्म का इजहार करें, और उर्स मनाकर इल्म का इजहार किया गया और बताया गया कि अमीर मुआविया पर भोगते हो, ये अमीर मुआविया कोई आम शख्सियत नहीं है, ये मुस्तफा के सहाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। उर्स मनाया गया है। इसीलिए किसी पर आवाज ना उठाओ, तबर्रा न करो। जवाब देने हमें भी आता है, हमें भी मुंह तोड़ने आता है, हमें भी कुरान और हदीस आती है। मैं भी बुखारी पढ़ा सकता हूँ, मुस्लिम पढ़ाता हूँ, मैं भी खत्म बुखारी की तदरीस करवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से। मैं भी दलाइल जानता हूँ, मैं भी बराही आपके सामने पेश कर सकता हूँ। लेकिन मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई राफ़ज़ी कुत्ता भौंकेगा तो हम सुन्नी है जवाब देंगे। सुन्नी जो होता है तो टोक जवाब देता है। कैसे जवाब देता है? दो टोक जवाब देता है और हाजिर जवाब देता है। समझ रहे हैं? हाजिर जवाब देता है। कैसे जवाब देता है? हाजिर जवाब देता है। समझ रहे ना? इसीलिए पक्का बनकर रहना हमें, शियों के मिशन पर नहीं चलना। तो मैं बात कर रहा था, आपने यजीद का आज तक नाम नहीं सुना, यानी यजीद कॉन्फ्रेंस कभी नहीं मना की गई, लेकिन हुसैन कॉन्फ्रेंस घर भर घर में की जा रही है। हर घर में हुसैन कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जब यजीद का बेटा मुआविया बैठा ना तो फिर उस तख्त को तस्लीम जब ले जाया जा रहा था, मौलवी ने एक बात लिखी है, फरमाया कि जब काफिलों को बांध कर ले जाया जा रहा था सीराने करबला को, तो मैं आपको बताऊं एक जगह यजीदी पिल्ले रुकते हैं, पानी खत्म होता है, तलाशे माँ में रुकते हैं, कहा जाता है जाओ कहीं से पानी लाया जाए। चलते चलाते खबर मिलती है पानी बहुत दूर है। यजीदियों ने कहा खेमे लगा दो। क्या कहा? खेमे लगा दो। लेकिन वहां पर खेमे सिर्फ लगाए गए तो यजीदियों के लिए लगाए गए। इस हुसैन की बेटियों को, हुसैन की बहनों को, हुसैन की बीवियों को धूपती हुई चिलचिलाती हुई धूप में छोड़ दिया गया उसी रेत पर। उस वक्त आफताब भी रो रहा होगा, सूरज भी रो रहा होगा, जमीन भी आहो बुका की सजा सुना रही होगी, तमाम चीजें रो रही होगी कि कितना बड़ा जालिम है ये यजीदी, कितना बड़ा बदबख्त है ये यजीदी कि इसने इन असीराने करबला अहले बैते नबुवत की वो मुकद्दस हस्तियां जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जत शान अहले बैत, ये शान अहले बैते नबुवत की, आज उस अहले बैते नबुवत की मुकद्दस खवातीन को बांध दिया गया है, चिलचिलाती धूप में छोड़ दिया गया है। हजरत सकीना जो छोटी है तलाशती है कहीं पर छावर मिल जाए। ऐ मेरी माँ बहनों मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ मेरी पर्दा नशी खवातीन मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। वो मुकद्दस खवातीन अहले बैते नबुवत हजरत सकीना तलाशती है कहीं पर कोई छावर मिले। एक जगह पर पेड़ की ठंडी मिलती है, हजरत सकीना बालू के रेत का तकिया बनाकर आराम करती है। काफिला आगे बढ़ जाता है। मुअर्रिखीन ने लिखा जब काफिला आगे बढ़ा है, एक जगह पर जिसके हाथ में हुसैन इब्ने अली का सर था, नेज़े पर पलक था, मैं कहता हूँ कट कर भी ये सर पलक था, वो हाथ से
چھینکتا ہے تلوار زمین میں گڑ جاتی ہے. جب تلوار زمین میں گڑتی ہے تلوار اٹھانے کی یزیدی کوشش کرتے ہیں, تلوار نہیں اٹھتی, تلوار نہیں اٹھتی. چلتے چلاتے خبر پہنچتی ہے امام زین العابدین کے پاس. امام زین العابدین فرماتے ہیں پھوپھی جان چیک کر لو قافلے میں کوئی چھوٹا تو نہیں ہے, قافلے میں کوئی رہ تو نہیں گیا ہے. چیک کیا گیا تو دیکھا گیا حضرت سکینہ نہیں ہے. حضرت زینب رونے لگتی ہے زارو خطار, کہتی ہے ایک تو نشانی امام حسین کی ہے, کیسے سکینہ کو چھوڑ سکتی ہوں. حضرت زینب سمجھ جاتی ہیں اسی جگہ پر حضرت سکینہ ہوگی جہاں پر ہم لوگ رکے تھے, جہاں پر یزیدی پانی لینے رکا تھا اسی جگہ پر ہوگا. جب حضرت زینب واپس پلٹتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش عورت ہے. کون ہے؟ نقاب پوش عورت ہے جو حضرت سکینہ کو گود میں لیے ہوئی ہے اور پیار کر رہی ہے, محبت کر رہی ہے. حضرت زینب جب قریب جاتی ہے فرماتی ہے ان بے وفاؤں کی بستی میں آپ ہیں کون جو میری بچی سے پیار کر رہی ہے, جو میری بھتیجے سے محبت کر رہی ہے. ارے ان یزیدیوں نے تو اتنی بے وفائی کی ہے ہم اہل بیت نبوت پر کہ 3 دن تک پانی بھی بند کر دیا ہے, ہمیں ستایا بھی ہے, ہمیں مارا بھی ہے, بھائی کو شہید بھی کر دیا, بیٹے کو شہید بھی کر دیا. آج آپ کون ہیں جو اس بے وفاؤں کی بستی میں میری چھوٹی سی ننھی سکینہ سے پیار کر رہی ہے؟ وہ حضرت زینب استفسار کر رہی تھی کہ وہ نقاب پوش عورت چہرے سے نقاب کو ہٹاتی ہے. جب چہرے سے نقاب کو ہٹاتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھی, حضرت فاطمہ الزہرا تھی. وہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی. کہتی ہے زینب پہچانی نہیں, میں تمہاری ماں ہوں زینب, تم نے پہچانا نہیں. حضرت زینب سمجھ جاتی ہے, کہتی یہ تو اپنی جان ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جب حضرت سکینہ یہاں رکی تھی میں مدینہ میں تڑپ رہی تھی, میں مدینے میں مچل رہی تھی, میرے مدینے میں آنسو نکل رہے تھے کہ سکینہ اکیلے تڑپے, میں قبر اگر میں سکون سے رہوں, مجھ سے یہ گوارا نہ ہوا, میں مدینے سے چلی ہوں اور سکینہ کو گود لے رہی ہوں. یہ حضرت سکینہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ حضرت سکینہ ہے. یہ حضرت سکینہ ہے جن کو فاطمہ الزہرا گودی کھلا رہی ہے. قافلہ آگے بڑھا, مختصر کر کے بس دو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. جب قافلہ آگے بڑھا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس زمانے میں کچھ لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جو بھی لٹا پٹا قافلہ آتا اس کے ساتھ رحم دلی سے کام لیا کرتی تھی. جب یہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچا ہے تو ایک عورت تھی, تو عورت جب اس اسیران کربلا کو دیکھتی ہے تو اپنے خادم سے کہتی ہے کہ دیکھو یہ لٹا ہوا قافلہ کون آ رہا تھا, پوچھو ان قافلے والے سے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. پانی چاہیے پانی میں دوں گی, کپڑا چاہیے کپڑا میں دوں گی, روٹی چاہیے روٹی میں دوں گی. کیونکہ وہ پلی ہوئی تھی فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں, وہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ رہی تھی کسی زمانے میں. جب وہ قافلہ وہاں پہنچا اس عورت کے پاس, وہ عورت خادم کے ذریعے ساری چیزیں بھجوا دیتی ہے, بعد میں خود آتی اور پوچھتی ہے اے اسیر, اے مقدس خواتین تو ہے کون, تو کون ہے؟ حضرت زینب زارو قطار رو کر سوال کرتی ہے اے خاتون آج تم نے مجھ پر احسان کیا, آج تو مجھ پر کوئی بھی احسان کرنے والا نہیں ہے, تو کون ہے جو مجھ پر احسان کر رہی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں کسی زمانے میں حضرت فاطمہ کی خادمہ رہی ہوں, میں کسی زمانے میں حضرت فاطمہ کی خادمہ رہی ہوں. جب رخصت ہو رہی تھی حضرت فاطمہ کے پاس سے تو میں نے ایک وصیت کروائی تھی حضرت فاطمہ سے, ایک نصیحت میں نے کروائی تھی حضرت فاطمہ سے. میں نے یہی کہا تھا اے فاطمہ الزہرا مجھے بس ایک نصیحت کر دیجئے, ایک نصیحت. حضرت فاطمہ نے مجھے اس وقت نصیحت یہی کی تھی
کہ اے بیٹی جب بھی کوئی قافلہ لوٹا پھوٹا دکھے تو اس کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا. میں حضرت فاطمہ کی خادمہ رہی ہوں اسی زمانے میں، اسی لیے میں احسان کر رہی ہوں کہ فاطمہ الزہرا نے مجھ کو نصیحت کی ہے. حضرت زینب زارو قطار روکے رکھتی ہے، ساتھ میں وہ خاتون کہتی ہے کہ میں فاطمہ الزہرا کی خادمہ تو رہی ہوں، لیکن جب میں خادمہ تھی اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کی گود میں ایک بچی پلا کرتی تھی جس کا نام تھا زینب. ایک جو بچے پلا کرتے تھے جس کا نام تھا حسن و حسین. میں بڑی تمنا کر رہی ہوں، کافی عرصے سے یہ میری تمنا ہے. سنا ہے حسن شہید ہو گئے، حسین زندہ ہے، سنا ہے زینب موجود ہے. میں یہ تمنا کافی سالوں سے رکھتی ہوں کہ وہ زینب جس کو میں بچپن میں گودی کھلایا کرتی تھی، وہ حسین جس کو میں بچپن میں گودی کھلایا کرتی تھی. بڑی دل سے تمنا ہے کہ اس زینب سے ملاقات ہو جائے، بڑی دل سے تمنا ہے کہ اس حسین سے ملاقات ہو جائے، بڑی دل سے تمنا ہے. زینب جب یہ بات سنتی ہے زارو قطار رونے لگتی ہے، زارو قطار رونے لگتی ہے اور فرماتی ہے اے خاتون، اے میری ماں فاطمہ الزہرا کی خادمہ، تیری تمنا پوری ہو گئی. جس کو آج تو زنجیر میں بندی دیکھ رہی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ فاطمہ بنت زینب ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ فاطمہ بنت زینب ہے، اور یہ جو سر نیزے پر بلند دیکھ رہی ہے یہ کسی اور کا سر نہیں ہے، یہ اسی حسین کا سر ہے جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جس کو مصطفیٰ چوسا کرتے تھے. ارے وہ حسین جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، ارے وہ حسین جن کو آقا کاندھے پر بیٹھایا کرتے تھے. آج ان یزیدیوں نے کتنا ظلم کیا ہے حسین ابن علی پر. میں ان یزیدی پلے سے، اور جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور جو یزید کو اپنے کھاتے میں شامل کر کے کہتے ہیں یزید بڑا اچھا تھا، یاد رکھو سنی جو حسین ابن علی کو شہید کرے وہ اچھا نہیں ہو سکتا. یزید بدبخت ہے، قیامت تک یزید پر لعنت کی جائے گی. اس طرح سے وہ خاتون زارو قطار روتی ہے. جب یہ قافلہ آگے بڑھا ہے، ایک پیغام اور میں دینا چاہتا ہوں اپنی عورتوں کو، اور یہ میرا پیغام آخری ہے. انشاءاللہ گفتگو ہوگی پھر انشاءاللہ، اور آواز دعا کریں میری آواز سلامت رہے. پھر کبھی آپ کی دار محبت میں حاضری ہوگی. میں ایک بات اور کہوں گا، جب یہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ گیا، اس وقت ایک صحابی نے دیکھا تھا کہ دمشق والے خوشیاں منا رہے ہیں. پوچھا تھا کہ دمشق والے کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا تھا کہ حسین ابن علی کا سر لایا جا رہا ہے. یزید جیت گیا، حسین ہار گئے، لیکن حقیقت میں حسین جیت گئے، یزید ہار گئے. میں اپنے خاتون کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جب حسین ابن علی کا سر قریب لایا گیا، دمشق کے باب الساعہ کے قریب ایک صحابی نے دیکھا کہ یزیدی خوشیاں منا رہے. پوچھا کیا خوشیاں مناتے؟ فرمایا حسین ابن علی کا سر لایا جا رہا ہے. وہ صحابی دوڑ کر جاتے ہیں، فرماتے ہیں کس دروازے سے یہ قافلہ آئے گا؟ بتانے والوں نے بتایا باب الساعہ سے آئے گا. حسین ابن علی کا سر باب الساعہ سے لایا جائے گا. یہ صحابی جاتے ہیں اس دروازے کے قریب، دروازے کے قریب جاتے ہیں. زارو قطار یزیدی چاروں طرف سے گھیرے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت سکینہ فرماتی ہے ان بے وفاؤں کے سامنے آپ کون ہیں جو رو رہے ہیں؟ وہ صحابی حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج حسین کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آئے. ارے وہ مصطفیٰ جو حسین کو محبت سے چوسا کرتے تھے، وہ مصطفیٰ جو حسین کو پیار کیا کرتے تھے، جو حسین کی زبان کو چوسا کرتے تھے، آج اس کا سر نیزے پر بلند ہے، آج اس کا سر نیزے پر بلند ہے. حضرت سہل فرماتے ہیں کہ میں تو کچھ نہ کر سکا، کچھ خدمت میری جانب کر دی جائے کہ میں کچھ خدمت کر سکوں. حضرت سکینہ نے اس وقت کہا تھا، میری عورتیں ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا. حضرت سکینہ نے کہا تھا
اے میرے نانا جان کے صحابی بس ایک کام کر دیجئے. وہ کام کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو میرے بابا جان حسین کا سر ہے نا یہ میرے قافلے کے قریب ہے. جب یہ یزیدی آتے ہیں بابا جان کے سر کو دیکھتے ہیں تو بے پردگی ہوتی ہے, غیر محرم کی نظر ہم پر پڑتی ہے. اب ایسا کروائیے سرے ابا جان کے سر کو ہم سے دور کروا دیجیے. سب کچھ لٹ گیا لیکن پردے کا کتنا اہتمام ہے. حضرت سکینہ کو کتنا خیال ہے پردے کا. آج میری خاتون سے میں کہنا چاہوں گا, آج لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. کیا تمہارا جسم تمہاری مرضی؟ یہ جسم تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے, یہ زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے. اور شکر مناؤ کہ اللہ نے تمہیں اسلام کا دامن دیا ہے, اللہ نے تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی امتی بنایا ہے. اس پر شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں بہترین امت کا. پھر بھی کہتے ہو میرا جسم میری مرضی. میں اپنی خواتین سے کہنا چاہوں گا غیروں کے شکار نہ بنو, کسی لتے خیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو. آج کل بھگوا لیفٹ رائٹ کا معاملہ بڑا چل رہا ہے. وہ یزید وہ گنڈے موالی چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی خواتین کو اپنے اندر لے لیں, اور میری مسلمان مسلم خواتین بھی آسانی کے ساتھ ان کے سکنجے میں آ جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں شہر ہزاری باغ کے اکثر علاقے میں ہمارا ایک گروپ چلتا تھا, اور اس گروپ میں نوجوانوں کی 700-800 نوجوانوں کی ٹیم ہے. ہر دن یہ خبر پہنچتی ہے کہ حضرت فلاں جگہ پر یہ پکڑائی, فلاں جگہ پر یہ پکڑائی. ہم لوگوں نے بڑی سختی کی ہے. ہر دن صرف ایک شہر میں 20-30 لڑکیاں مسلم پکڑا رہی ہیں. کیا تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت نہیں ملی؟ کیا تم اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی ہو میری خواتین؟ ارے شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں کنیز فاطمہ بنایا ہے, کنیز سکینہ بنایا ہے. اللہ نے تجھے کنیز زینب بنایا ہے. اس پر شکر کرو. اللہ نے تمہیں اسلام کا دامن دیا ہے. کسی غیروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دینا, کسی غیروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دینا. یہ تمہارا ایمان بھی خراب کر دیں گے. اور میں نے یہ دیکھا ہے, تجربے کی بات بتا رہا ہوں, جتنے ایسے بھگوا لیفٹ والے ہماری بچیوں کو پکڑتے ہیں, آپ کو پتا ہے 6 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ بعد ان بچیوں کو مار دیتے ہیں یا ویڈیو بنا کر اسلام کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا بات, یہ پیغام میں دے رہا ہوں, سن کے جائیے گا. اسی لیے اپنی خواتین سے کہوں گا اللہ نے تیرا مقام بڑا بلند کیا ہے, اللہ نے تیرا مقام بڑا بلند کیا ہے. بتاؤ حضرت سکینہ کے سب چلے گئے, لیکن حضرت سکینہ فرما رہی ہے کہ جب یزیدی آتے ہیں بے پردگی ہوتی ہے, بابا کے سر کو دور کرائیے تاکہ یزیدی نہ آئے. اتنا اہتمام پردے کا کیا ہے کس نے؟ حضرت سکینہ نے. آج میں اپنی خاتون سے کہنا چاہوں گا اے میری مقدس خواتین, آپ بھی پردے کا اہتمام کیجئے, آپ بھی پردے کا اہتمام کیجئے, آپ بھی اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیے. اللہ نے آپ کا مقام بڑا بلند کیا ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا جب بچیوں کو زندہ گول کر دیا جاتا تھا, ایک وقت ایسا بھی تھا جب شوہر انتقال کر جاتا تو بیٹیوں کو بیویوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. لیکن آج اسلام ہمارے درمیان موجود ہے, 1400 سال ہو گئے. اب بیٹیوں کو بھی عزت دی جاتی ہے, بیویوں کو بھی عزت دی جاتی ہے. اب بیٹی زندہ درگور نہیں ہوتی, اب بیٹی کو زندہ جلایا نہیں جاتا, اب بیووں کو بیواؤں کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے بیوہ ہے تو کیا ہوا, اللہ نے موت اور حیات دینا ہے, اللہ کی مرضی تھی شوہر چلا گیا. لیکن یہ خاتون مقدس تھی, مقدس ہے, مقدس رہے گی. میں کہتا ہوں کہتی ہوں اسلام کچھ نہیں دیا ہمیں, ارے اسلام تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا میری مقدس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسلام تمہیں اندھیرے میں نکال کر, اندھیرے سے نکال کر اجالے میں اسلام نے تمہیں پہنچایا میری مقدس خواتین. تمہارا اسٹیٹس اور تمہارا لیول یہ تھا کہ تمہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا دور جہالت میں.
اس جہالت والی رسم کو مٹایا ہے میرے مصطفیٰ نے، عزت دی ہے میرے مصطفیٰ نے۔ اسلام عورت کی عزت سکھاتا ہے۔ اپنے مردوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی، کبھی عورتوں پر ظلم نہ کرنا یار، بڑی بھولی ہوتی ہے عورت، کبھی قریب جا کر دیکھو نا محبت سے، نخرے سہ لو لیکن عورتوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ عورتیں ظلم کرنے کے لیے نہیں بنی ہیں، تیرے بچوں کا خیال یہ کرتی ہے، تیری نسلوں کا خیال یہ کرتی ہے، تیرے گھر میں کیا پکے گا نہیں پکے گا اس کا خیال یہ کرتی ہے۔ لیکن تم بڑے دھڑلے کے ساتھ آتے ہو اور کہتے ہو یہ کیوں نہیں پکا، وہ کیوں نہیں پکا، ایسے کیوں پکا، ویسے کیوں پکا۔ ارے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اگر کبھی سبزی جل جائے تو پیار سے کہنا سبزی بڑی اچھی بنی، دیکھنا دوسرے دن چلائے کہ نہیں، اچھا بڑا کر کے۔ لیکن اگر جھڑک دو گے تو عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ ایک بار بمک گئی تو میں دارالقضا سے میرا خاص تعلق ہے، بڑے بڑے معاملات میں نے دارالقضا میں دیکھے اور دارالقضا میں نے دیکھے کئی ایسے خلا اور کئی ایسی طلاق ہو گئی اسی الجھن میں۔ کبھی سبزی اچھی نہیں رہی، کبھی روٹی جل گئی اور مرد نے اپنا تیور دکھایا کہ میں تو مرد ہوں مرد، تو پھر عورت نے بھی اپنا تیور دکھایا ہے تو گھر تباہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے عورتوں کی قدر کرنا، یہ عورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کو مارا جائے، یہ عورت اس لیے نہیں ہے کہ ان پر ظلم کیا جائے، بلکہ عورت اتنی پیاری ہے کہ جب آدم اکیلے تھے تو اللہ نے حوا کو پیدا کر دیا تھا۔ اتنی مقدس ہے ہماری خواتین، ظلم نہ کرنا، ان کی بھی ضرورت کا خیال کرنا۔ ہاں تھوڑا ناز و نخرہ عورتوں کا ہوتا ہے، تھوڑا ناز و نخرہ عورتوں کا ہوتا ہے، اگر ناز نخرہ نہ ہو تو پھر مزہ بھی نہیں آئے گا۔ ناز رکھنا بھی ضروری ہے، یہ عورتوں کی شان ہے ناز و نخرہ۔ تیری بیوی ہے نخرہ کرے گی تو کیا ہوگا، تھوڑا سا سہل لینا، دکھ اور تکلیف میں ہے تو ہی سر دبا دے گا تو کیا ہوگا، تیری بیوی ہے۔ لیکن آج کچھ مرد سوچتے ہیں بیوی کا سر دبا دیں گے تو میں کہتا ہوں یہ توہین نہیں ہے یار، یہ قدر ہے۔ اگر تیری خدمت تیری بیوی کرتی ہے تو تیرا بھی فریضہ ہے کہ تو اپنی بیوی کی خدمت کر۔ بند روم میں کون جانتا ہے کہ تو اپنی بیوی کا سر دبا رہا ہے، اگر اس کے سر میں درد ہے دبا دے گا، کل تک تھوڑی سی نفرت بھی پلتی ہوگی، آج تو سر دبائے گا۔ عورت بڑی جلدی مان جاتی ہے کہ اتنی محبت کرتا ہے کہ سر بھی دباتا ہے، کل بہترین بریانی بھی بنے گی، کل بہترین چاچا بنے گی۔ یہ پیغام میں دے رہا ہوں آپ سے، اسی لیے اپنی عورتوں کی قدر کیجیے۔ اور عورتوں سے بھی کہوں گا آپ بھی بڑی گڑبڑ ہے، استطاعت کا خیال کیجیے، بس آپ کی پیغام ہے، استطاعت کا خیال کیجیے اپنے شوہر کے۔ آج کل تو یہ ہے نا کہ شوہر کی استطاعت کا میں پھر بھی بولوں کہ نہیں وہ والا چلتا ہے، کون والا نہیں، وہ والا چلا ہے، کون والا، وہ جو بالی ووڈ میں پھالا نہیں پہنی تھی وہ والا چلا ہے۔ تم بالی ووڈ کی کاپی کرنے والی خاتون ہو؟ ارے تمہارا تو لباس ایسا ہونا چاہیے کہ نہ سر دکھے نہ پیر دکھے۔ میں نے بالی ووڈ میں یہ پہنا گیا تھا، ہم بھی پہنے گئے۔ اب شوہر بیچارہ 10,000 کما رہا ہے تو 15,000 کا ڈریس کہاں سے دلائے گا؟ تو مقدس خاتون وہ ہے اور سمجھدار خاتون وہ ہے جو شوہر کے فائنینشیل پرابلم کو بھی سمجھے، عورت کے مرد کے کمی کو، مرد کی بیشی کو سمجھے اور بہتر انداز میں زندگی جیے، وہ ہماری اچھی خاتون ہوا کرتی ہے۔ میں خاتون سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی بڑی بو لگاتی ہے، یاد رکھیے شوہر کی نافرمانی اگر ہوگی، اچھا جب مرد کو بول رہے تھے وہ لوگ خوش ہو رہے، سمجھ رہے، جب عورت کو بولے تو ہمارے خوش نوجوان مسکرا رہے ہیں، سمجھ رہے، ٹھیک ہے دے رہے ہو حضرت، ٹھیک ہے بول رہے ادھروں دے رہے، سمجھ رہے، کچھ لوگ اس میں بھی خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے پیغام کہ عورت سے بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی جرات میں برہم نہ ہوا کیجیے۔ شوہر کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر ناراض ہو جائیں گے یہ شوہر اور تیری موت ہو جائے گی تو اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا۔
اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، اتنا بلند مرتبہ ہے شوہر کا. اسی لیے میں اپنی خاتون سے کہنا چاہوں گا کہ کربلا کے میدان میں حضرت سکینہ نے یہ پیغام دیا ہے، اس پیغام کو عام کیجئے. شوہر سے سچی اور پکی محبت کیجئے، اپنے شوہر کی قدر کیجئے. اور اپنے مردوں سے بھی کہوں گا کہ بات بات میں عورت پہ جا کر کے مت دکھائیے تیور. ہم تو بہت بڑا ہی ہوئے، یہ تیور نہیں ہونا چاہیے. تیور دکھانا ہے تو یزیدیوں کے خلاف دکھاؤ، تیور دکھانا ہے تو ان کے خلاف دکھاؤ جو تحفظ محمود رسالت پر حملہ کر رہے ہیں. اس پر تیور دکھاؤ جو مصطفیٰ کی شان میں توہین کر رہے ہیں. مارو نسبیوں کو، مارو دیوبندیوں کو. میں بھی یہ کہتا ہوں، مارو ان فدقیدوں کو، بھگاؤ، وہاں پر تیور دکھاؤ. بیوی کے پاس تیور دکھانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، وہ تو نازک ہے، مار کا ہی جائے گا. ان بعد میں جو مولوی صاحب کے پاس درخواست لکھ کے آتا ہے، کتنی درخواست ہم لوگوں کے پاس اس طرح کیا کیا، انہوں میں لڑائی ہو گئی، صلح کروا دی. اچھا لگتا ہے دارو کرنا میں معاملہ کرتا ہے. اب ہم لوگ بیٹھے، اب آؤ تو 1 گھنٹہ تک شیخ الحدیث بن کر کہانی سنا رہی، 1 گھنٹہ تک. اور ہم لوگ بھی بہروں بن کر سنتے رہتے، ادھر سے مرد آئے گا. نہ ہم تو کچھ کسی چیز کی کمی تھوڑی دیے تھے، سب کچھ دیے، پوچھئے نہیں اس سے، کچھ ہی دے. یہ بھی ہوتا ہے. اب آپ دارالقضام بیٹھ کے لڑنا، ایسا ہو رہا ہے، لڑائی پھیٹا پھیٹی مار مار چلتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. سمجھ اس پر بھی آپ غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنی عورتوں کو گھر میں رکھے، محبت سے رکھے، پیار کیجیے. دونوں کا محبت کا سنگم ہونا چاہیے. یہ پیغام ہے کربلا کے میدان سے حضرت سکینہ نے دیا ہے، حضرت شہربانو نے دیا ہے، حضرت زینب نے دیا ہے. میری خاتون تم کنیز فاطمہ بنو، تم کنیز زینب بنو.